یہ ان فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے جو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور ہم لوگ ہیں کہ لمبی تان کے سوئے بیٹھے ہیں۔ میں نے جو کچھ عرض کیا میں اس پر دلیل دیتا ہوں۔ یہ بخاری شریف 179 نمبر صفحہ ہے، جلد نمبر 1 میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عام طور پر کسی بات کی خبر دینے یا کوئی حکم دینے کے لیے قسم نہیں اٹھاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ، حضور قسم اٹھا رہے ہیں۔ حضور قسم نہ بھی اٹھائیں تو بات تو پکی ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام ہم جیسے بدعوں کو سمجھانے کے لیے جن کا شک نہیں نکلتا اور جو حقیقت کو سمجھتے نہیں، امام الانبیاء فرماتے ہیں انی واللہ ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی، اے میرے غلاموں مجھے اس رب کعبہ کی قسم ہے جس نے مجھے رسول برحق اور خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اب میرے دنیا سے پردہ پوش ہونے کے بعد مجھے یہ تو قطعاً کوئی خوف نہیں ہے کہ جس نے میرا کلمہ پڑھ لیا پھر وہ مشرک بھی ہو جائے گا، ایسا قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ جس کی زبان پر ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ آ گیا دوبارہ وہ مشرک نہیں ہوگا۔ اس لیے بد عملیوں کو شرک نہ کہتے پھرا کرو کہ دربار پہ جانا شرک ہے، وسیلہ مانگنا شرک ہے، یہ کرنا شرک ہے، ایسے مت بولو۔ مصطفیٰ کریم نے قسم اٹھائی ہے کہ میرا کلمہ پڑھنے والا گناہگار تو ہو سکتا ہے لیکن مشرک نہیں ہو سکتا، قسم اٹھا کے کہا۔ اچھا پھر کیا فرمایا؟ فرمایا تم مشرک تو نہیں ہوگے، لیکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، لیکن میرے پاک نبی نے فرمایا مجھے یہ بڑا پکا خوف ہے، میرا یقین ہے کہ میری امت اتنی دنیا میں محو ہو جائے گی، دنیا کے معاملے میں اتنی مگن ہو جائے گی، اتنے تم گم ہو جاؤ گے دنیاوی معاملات میں، نہ تمہیں میری پرواہ رہے گی کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور نہ تمہیں اللہ کی پرواہ رہے گی کہ وہ ہمارا خالق ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ آج سوائے مولوی صاحب کے، سوائے قاری صاحب کے، سوائے دینی مدرسے کے کہاں ہمارے گھر میں قرآن کا خیال کیا جاتا ہے؟ مسجد کی الماریوں میں پڑے ہوئے قرآن شریف کو دیمک کھا رہی ہے، جہاں کے لیے ہم نے سمجھ لیا کہ یہ قرآن مسجد کی الماری کے لیے آیا ہے، وہاں سے بھی نکالنے سے ہم عاجز ہیں۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا کہ ہم قرآن کو پڑھ لیں، تو جب ہم نے قرآن سے تعلق ہی نہیں رکھا، اب کوئی قرآن کو جلائے، کوئی قرآن کو توہین